نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ یہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو انہیں میری محبت میں سے گزار دے گی۔ کہتے ہیں بھائی تم میں سے بڑی پھول کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں کہنے لگا پھول کی خوشبو پھول سے نکلی، پھول سے نکل کر وہ میرے ساتھ لپٹی، مجھ میں بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت لینا چاہتا ہے تو یہ تو اللہ کی محبت اللہ سے ہی نکلے گی، اور تو کسی سے نکل نہیں سکتی۔ یہی وہ بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہوتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری صفات میری ذات سے ہیں۔ ماں کی صفات ماں کی ذات سے ہیں۔ جو ماں کی محبت مامتا سے ظاہر ہوتا ہے اس میں ماں کی محبت آ جاتی ہے، جو سائیں جی کی محبت سے ظاہر ہوتا ہے اس میں سائیں جی کی محبت آ جاتی ہیں، جو نبی رسول علیہ السلام کی محبت سے ظاہر ہوتا ہے میں سے ہو کے آتا ہے اس میں سے نبی رسول علیہ السلام کی محبت آ جاتی ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے ہو کے آتا ہے اس میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ میں عرض کرنے لگا ہوں، 3 اشرے ہمیں اللہ نے دیے ہیں، ان اشروں کا ذکر بھی اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب تک کوئی یہ نہ جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھول سے خوشبو کو نکالی ہے، اسے خوشبوؤں کا نہیں پتہ چل سکتا۔ اور جب تک کوئی یہ بات نہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عارضی زندگی سے عارضی زندگی کیوں نکالی ہے، اور ابدی زندگی سے اللہ پروردگار نے ابدی زندگی کیوں دی ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی تو نہیں کر رہا، یہ تیرے اندر سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تجھ سے بولنا نہ نکلے، تجھ سے دیکھنا نہ نکلے، تجھ سے چلنا نہ نکلے، تجھ سے عارضی زندگی نہ نکلے تو کبھی بھی ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 3 اشرے ہیں اور 4 جن میں سے یہ نکل کر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورا رمضان آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہمیں 3 اشرے ملے ہیں، رحمت، مغفرت اور عافیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت تک آپ کے نائبین کو یہ پورا دین ان سے نکل کر آیا ہے۔
رمضان المبارک کے پورے روزے، پورے عشرے، لیلۃ القدر، یہ اور وہ سب کچھ ان سے ہو کر آیا ہے۔ وہ چیز نہیں ہوتی جو کسی سے ہو کر نہ آئے۔ یہ بات ہے وہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چیز ہے جو کسی سے ہو کر آئی ہے، گندی ہے تب ہے کہ گندی چیز موجود ہے، گندگی کی لازت پڑی ہوئی ہے، اس میں سے ہو کے آئی ہے بدبو۔ اور اگر خوشبو ہے تو اچھی چیز ہے، اس میں سے ہو کر آئی ہے۔ یہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے ہیں۔ اللہ کی محبت نبی رسول علیہ السلام کی اتباع سے ہے۔ اب دیکھنا اللہ کی محبت یہاں سے ہو کر آئے گی، اور جو نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے اسے اللہ کی محبت اتباع سے بعد میں ملے گی۔ پہلے اللہ کی محبت جو نبی رسول علیہ السلام سے ہو کر اتباع کرنے والے کی طرف جاتی ہے، وہاں سے ہو کر آئی ہے، اس میں چلی گئی، صحابہ میں چلی گئی، اہل بیت میں چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نائبین صحابہ اہل بیت ان میں موجود ہے۔ اب وہاں سے آگے جاتی ہے۔ اگر وہاں سے آگے نہیں گئی، لاکھ اتباع کرتے رہو، لاکھ حج کرتے رہو، لاکھ زکاتیں دیتے رہو، جب تک اللہ سے محبت نہیں آتی، جب تک نبی رسول سے محبت نہیں آتی، جب تک سائیں جی سے محبت نہیں آتی، جب تک ماں باپ سے محبت نہیں آتی، اے کی کرن لے ہیں؟ یہ پھول میں سے خوشبو آئی ہے، باہر نہیں کہیں بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے عارضی زندگی کہاں سے آتی ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ کہاں سے آتی ہے اتنا جان لو کہ اللہ سے آتی ہے، باقی ڈھونڈتے رہنا، پتہ چلتا جائے گا کہ کہاں کہاں سے آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتی ہوگی۔ جس دن آتی ہے نا اس دن فرشتہ اس کے اکاؤنٹ میں نا اس کا سانس جو یہ پہلا لیتا ہے، اس دن عارضی زندگی لکھ دی جاتی ہے۔ اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ آج نیا سانس جو آیا ہے یہ ہے وہ جو رجسٹرڈ میرے پاس ہو گیا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے۔ یہاں یہ عارضی زندگی گزارتا رہتا ہے، فرشتے کو پتہ ہوتا ہے کہ سانس اس کا جاری ہے۔ یہ عارضی زندگی والا اب ابدی زندگی لے رہا ہوتا ہے۔ یہ ابدی زندگی لینے والے کو پتہ ہوتا ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں وہ داخل ہو گیا ہوتا ہے۔ اللہ سے بھی ابدی زندگی ہے، اللہ کے نبی سے بھی ابدی زندگی ہے، سائیں جی سے بھی ابدی زندگی ہے، ایمان والے ماں باپ جو ہیں ان سے بھی ابدی زندگی ہے۔ ان میں سے اگر کسی کو ابدی زندگی ہو کر نہ آئے، یہ ناراض ہوں، اسے کچھ نہیں ملا، اسے کچھ نہیں ملا۔ جب اس کا آخری سانس یہ لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، عارضی زندگی والے کو پتہ ہو جاتا ہے کہ میرے رجسٹریشن سے وہ نکل گیا ہے، اور ابدی زندگی والا اکاؤنٹ جو ہے یہ سانس وہاں سے وہاں حیات ابدی میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں سانس نہیں ہوتا، وہاں اللہ ہوتا ہے۔
اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، کیا ان کی زندگی سے یہ ہو کر زندگی لے کر آیا ہے، زندگی ہوتی ہے وہاں. اب عارضی زندگی سے اس کا کام ختم ہو گیا، وہ جس مقصد کے لیے دی تھی وہ پورا ہو گیا. اللہ کی چاہت جو تھی وہ پوری ہو گئی ہے. یہاں اللہ کی چاہت پوری ہو جاتی ہے، ابدی زندگی میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے. اب وہاں جب اللہ کے حضور جاتا ہے تو جنت میں اسے داخل کیا جاتا ہے. تو اب اللہ کی چاہت یہاں پوری ہو گئی ہے، اب اس کی چاہت وہاں شروع ہو جاتی ہے. یہاں یہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی چاہت پوری کر کے اس کو راضی کر رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ نہیں ہے، ایسے نہیں سارے لا دینا، ایویں نہیں کھاجاں کھوجاں کر کے گھر چلے جانا، نہ ایسے ہرگز نہ کرنا. ابدی زندگی میں ہم جانے کے لیے آئے ہوئے، عارضی کاموں میں نہیں ہم پڑھنے والے. اس کے حکم میں عارضی کام کریں گے، پڑھنے والے نہیں ہیں. نفس شیطان سے اس کے ساتھ لڑنے والے ضرور ہیں. جب یہ دنیا میں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر آتا ہے، اللہ سے جو محبت آئی ہے نا، اب اسے دیکھتا ہے. نبی رسول علیہ السلام سے جو محبت آئی ہے اب اسے دیکھتا ہے. اللہ بھی دیکھتا ہے نا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب یہ بھی دیکھتا ہے. اپنے سائیں جی سے جو محبت آئی ہوتی ہے اس میں سے آئی ہوتی ہے، اسے دیکھتا ہے. اپنے ماں باپ سے جو محبت آئی ہوتی ہے ماں باپ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، آئی ہوتی ہے، اسے دیکھتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ آئی ہوئی محبت اس کے باطن میں آ جاتی. دیکھنا ہوتا ہے نا، دیکھنا ہوتا ہے. جیسے آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ میں وہ چیز چلی جاتی ہے، جو آنکھ میں چلی جاتی ہے وہ دماغ میں چلی جاتی ہے، جو دماغ میں چلی جاتی ہے وہ میں نے دیکھ لی ہوتی ہے. یہ بھی دیکھتا ہے، محبت آئی دیکھتا، اللہ سے محبت آئی دیکھتا ہے، محبت اس میں چلی جاتی. نبی رسول سے آئی محبت دیکھتا ہے، محبت اس میں چلی جاتی ہے. اپنے سائیں جی سے آئی محبت دیکھتا ہے، اس میں چلی جاتی ہے. اگر وہاں سے نہ آئے گی تو کدھر سے آئے گی بتا دو. کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں جس میں سے کوئی زندگی نکلتی ہو. ہوتی تو زندگی نکلتی نا، جان ہوتی تو نکلتی نا، حرکت ہوتی، جان ہوتی تو حرکت ہوتی نا، نکلتی نا. محبت اگر نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. محبت آئی ہے، یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نبی رسول سے محبت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ چھوڑ دو ان کو، کوئی بات نہیں، ان کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا سارا کچھ ہی چلا جائے گا. سائیں جی سے محبت آئی ہے، اگر نہیں آئی تو کہاں سے آئی ہے؟ ماں باپ سے محبت آئی ہے، اگر نہیں آئی تو کہاں؟ بتائیے نا کہاں سے آئی ہے؟ اگر خوشبو پھول میں سے آئی ہے تو آئی ہے، اگر نہیں آئی تو بتاؤ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہے لا الہ، کوئی نہیں ہے الا اللہ. اگر ہے تو اللہ ہے، اگر ہے تو محبت اللہ کی ہے، اگر ہے تو محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، سائیں جی کی ہے، قیامت تک آنے والے سائیں جی کی ہے، اور ماں باپ کی ہے. ہم نے تو محبت دیکھی ہے نا جو ان میں سے ہو کر آئی ہے. اور ہم میں سے جس نے محبت نہیں دیکھی، قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، اس نے دیکھی نہیں ایک چیز، اس کے پاس ہے کیسے؟ بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تمہیں میں محبت دینا چاہتا ہوں، اور نہیں کسی کو مل سکتی۔ کافر مشرک لے لے گا محبت، وہ تو پلیت ہے، نجس ہے۔ ایمان والا جو محبت نہیں رکھتا یہ تو منافق ہے، منافق ہے۔ ایمان والا کدھر ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، محبتوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ مت نہیں اس کی ماری گئی، محبتوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ شیطان محبتوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ محبت کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنے عمل کے ساتھ۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اپنے ساتھ، اپنے عملوں کے ساتھ، اپنے ساتھ۔ پھر زیادہ محبت بڑھی تو اپنے مال کے ساتھ، زیادہ محبت بڑھی تو وراثت جہاں سے ملنی امی ابے سے، اس کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور مقابلہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے سائیں جی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ مقابلہ ان کے ساتھ کرتا ہے محبتوں میں۔ کیا یہ مقابلہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا حکم ماننا، نبی رسول کی اتباع کرنا، اپنے ماں باپ کی زیارت حج مبرور ہونا؟ کیا ان کے ساتھ یہ مقابلہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں ہو جائیں؟ اور تیرا میرا نفل، تیرا میرا عمرہ جو ہے، تیری میری سوچ جو ہے وہ بڑی ہو جائے۔ یہ تو چل نہ کر، ہاں یہ کر لے اگر تو اللہ نبی رسول نے فرمایا ہے، سائیں جی نے فرمایا ہے، ماں باپ نے فرمایا ہے، تو مسجد یہ جو ہے اس کے ساتھ، اور مسجد نبوی کے ساتھ، مسجد اس کے ساتھ، مسجد بیت اللہ کے ساتھ، ہاں ثواب میں مقابلہ ہے۔ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب کم ہے، دونوں ہی بیت اللہ، بس اتنا فرق ہے، وہ استاد ہے پڑھا رہا ہے، اور یہ شاگرد ہے پڑھ رہا ہے۔ اور اگر جدھر مقابلہ اللہ کے ساتھ کرانے آیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کرانے لگا ہے، اپنے سائیں جی کے ساتھ کرانے لگا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کرانے لگا ہے، او بھائی ادھر بات اور ہے، ادھر وہ خود ہی ہیں سارے، ادھر یہ باتیں نہیں ہیں۔ اور کون یہ باتیں بتائے گا؟ تو میں نہیں بتائیں گا، جن سے یہ باتیں ہو کر آئی ہیں وہ بتائیں گے، اور کوئی نہیں بتائے گا۔ وہ بتائیں گے۔ یہ شیر و شکر ہونا پڑتا ہے، میں تو میں ایک ہی ہونا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا من زارانی فکانما زارانی، جس نے میرے نائب کی زیارت کی، وہ بھائی اس نے میری ہی زیارت کی ہے۔ آج دنیا میں چاہت اللہ کی ہے اور پوری ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ کل کو چاہت میری اور آپ کی ہوگی اور پوری اللہ کر رہا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب عارضی زندگی کا سانس جیسے ہی مٹے گا، ختم ہوگا، ابدی زندگی میں ہم داخل کر دیے جائیں گے، ابدی زندگی میں۔ وَالْحِقْنَا عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اس دن اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر دے گا، اس دن ہم اللہ کے بندے ہوں گے۔ آج بندے ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو آج ہی بندہ ہو گیا، رج کے گندا ہو گیا، شیطان بندہ ہو گیا تھا نا، رج کے گندا، جس پر سب کی لعنت پڑتی ہے۔ 3 اشرے ہیں،
پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت ہے، تیسرا اشرہ عافیت ہے۔ اللہ سے ہو کر آئے ہیں، اللہ کے نبی سے ہو کر آئے ہیں، سائیں جی سے ہو کر آئے ہیں، ماں باپ سے ہو کر آئے ہیں کہ دونوں میں سے ایک بھی بوڑھا مل جائے تو اسے راضی کر کے جنت میں چلے جانا۔ نبی رسول کا ذکر آ جائے تو درود پاک پڑھنا۔ میرا مہمان مہینہ رمضان آ جائے تو اسے خوش کر دینا۔ دیکھ لو، اللہ ہی آیا ہے، اللہ کا نبی آیا ہے، جیسے اللہ آتا ہے ویسے آیا ہے۔ کوئی کہہ لے اللہ میرے نہ ملاقات کرن نہیں آیا، کھلا تیرے منہ دیتے، منہ پر کھلا پڑ رہا ہے، چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات ہے، شیطان ہے، اور کہتا کیا ہے؟ میں بڑا جوان ہوں۔ دیکھ لو، جیسے اللہ آتا ویسے آیا، جیسے نبی رسول اللہ السلام نے آنا ویسے آیا ہے۔ یہ چلا ہے ملاقات کرنے، خانہ کعبہ میں جاتا ہے، اللہ کی ملاقات کرنے گیا ہوں، لن ترانی، اے موسیٰ تجلی میں ڈالوں گا وہ بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی جو بات ہے وہ کہنا کہ نفلی عبادت کرنے چلا ہوں، نفلی عبادت، یہ عبادت کی بات ہو رہی ہے، عبادت ہے، ملاقات کی بات۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ دن آئے گا، یقین رکھو کہ تم اپنے اللہ کی ملاقات کرو گے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ 3 اشرے ہیں جو اللہ سے ہو کر آئے ہیں، اللہ کے نبی سے ہو کر آئے ہیں، جو سائیں جی سے ہو کر آئے ہیں، کیونکہ اب اللہ کے نبی سے ہو کر ان کی طرف آئے تھے، اب قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کی طرف آتے ہیں۔ جیسے حضرت پیر پیراں عبد القادر جیلانی نے فرمایا موسم میرے پاس پہلے آتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں ان باتوں کو جانتے، وہابی نہیں ہو جاتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ولی کو نہیں مانتے، ماں باپ کو نہیں مانتے۔ ماں باپ سے بھی تو ہو کے آئی ہے نا، کیسے ہو کے آیا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ ماں اگر کرامت نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے، تو یہ شیطان بتائے کہ ماں پھر کیا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے، وہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی کرامت ہے۔ اگر ماں اللہ کا معجزہ، اللہ کی کرامت ہے، تو اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، اس کا اپنا معجزہ ہے، اپنی کرامت ہے۔ دیکھو نا کیسی باتیں ہیں۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کی قدرت جہاں چاہے ظاہر ہو سکتی ہے۔ اب ماں میں ظاہر ہو گئی ہے، ماں کو تو مانتا نہیں ہے، ماں مسلمان ہو گئی ہے، مومنہ ہے، اور تو نہ، تو آج تک نہیں مسلمان، تو ابو جہل کا ابو جہل ہی ہے، ابو لہب کا ابو لہب ہی ہے۔ تو کیا مانتا ہے؟ جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ دوسرے کو کیا جانے گا؟ اپنا آپ تو سب سے قریب ہوتا ہے نا۔ 3 اشرے ہیں جس میں ہم نے آج اللہ کی چاہت پوری کرنی ہے۔ جب آج ہم یہ اللہ کی چاہت پوری کریں گے، ابدی زندگی میں ہمارا اللہ پاک نے وعدہ برحق میں نام لکھا ہوا ہے۔ ایویں گلاں کر کے نہیں، نام لکھا ہوا ہے تو آپ گھر چلے جائیں گے، آپ کہیں گے سائیں جی نے بتایا میرا نام لکھا، پترا ایدا دا سائیں جی دس دے ہیں، پوری زندگی لبدا رہندا ہے، پھر لب لب کے پتہ لگدا واقعی ہے گی گل۔ تھاپی دے کے گھر بھیج دینا، جا تو جنتی ہو گیا۔ اسی اج تک نہیں جنتی ہو سکے ہو بھائی، کوشش کر رہے ہیں، اج تک جنتی نہیں ہو سکے، کوشش کرن رہے ہیں تے اللہ دی جنت ہو جانا، اللہ کے نبی کی جنت ہو جانا، ہمارے سونا سائیں رحمت اللہ عاجز کے سائیں جی اس کی جنت ہو جانا، وہ ماں باپ کی جنت ہو جانا، یہ کدھر ہے؟ کوشش میں لگے ہیں۔
جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم میری راہ میں کوشش کرو، میں تمہیں راستے دکھاؤں گا۔ ہاں اللہ دکھانے کے قابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ پروردگار کہے نا اے ایمان والوں، تو ایمان والا ہونا یہ ہمارے لیے سعادت ہے، یہ ہمارے لیے بزرگی ہے، یہ ہے وہ سعادت و بزرگی جس میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے، اس کے بغیر چاہت پوری نہیں ہوتی۔ ایمان میں کیا ہے؟ ایمان میں جو اللہ کا ایمان ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان، ہمیں کیا پتا کیا ایمان ہے؟ ہمیں تو اتنا ہی پتا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ ہمارا ایمان اقراری ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ تصدیقی کون سا ہے؟ وہ لے کر آؤ۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایمان ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میری ذات ہے، یہ میں ہوں اور وہ ہے، یہ ہے اللہ کا ایمان۔ یہی نبی رسول علیہ السلام کا ایمان ہے، یہی سائیں جی کا ایمان ہے، یہ بھی تصدیقی میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ تصدیق تو یہی ہے نا، ایمان وہی ہو جو اللہ کا ایمان ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ایمان لائے ہیں نا، اللہ کی چاہت ہے، آج ہم اللہ کی چاہت پوری کر رہے ہیں، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی ہونے کا طریقہ ہم نے کیا کرنا ہے اللہ خود ہی بتاتا ہے۔ روزہ رکھو، روزہ کھول دیا کرو، اور روزے کے دوران حرام میں سے ہو کے گزرو، 11 مہینے حلال میں سے ہو کے گزریں، جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، حلال میں سے جب کوئی ہو کے گزرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، اور جب کوئی حرام میں سے ہو کے گزرتا ہے تو اللہ کی جو جنت ہے اس میں ہو جاتا ہے، نبی رسول کی جو جنت ہے اس میں ہو جاتا ہے، سائیں جی کی جو جنت ہے اس میں جاتا ہے، ماں باپ کی جو جنت ہے اس میں سے جاتا ہے، کہ ماں باپ ہمیشہ اس کے لیے ملاقات میں حرام رہتے ہیں۔ کیسی رہی؟ کچھ نہیں تھے گا، کچھ نہیں تھے گا۔ جب حلال میں سے ہو کے گزرتا ہے جنت میں سیدھا جاتا ہے، اور جب حرام میں سے گزرتا ہے یہ ہے جس نے اللہ کی چاہت روزے میں پوری کر دی ہے۔ ہو گئی کہ نہیں چاہت پوری؟ اب روزہ رکھا ہوتا ہے، روزہ حرام میں سے گزرنے کا نام ہے، ایک چھالا ماردا ہے حرام حلال میں سے نکلنے کی۔ پل جو باندھے ہوئے ہیں وہ حلال کے پل ہے، اس میں سے چھلانگے مار مار کے نکل۔ کیسی چاہت ہے یہ؟ آج وقت ہے چاہت پوری کرنے کا، کل کو تو اللہ ہماری چاہت پوری کرے گا۔ اللہ کی کوئی چاہت نہیں ہوگی میرے نال آ کے بہ جاوے۔ آج اللہ کی چاہتے ہیں، آج نبی رسول علیہ السلام کی چاہتے ہیں، آج سائیں جی کی چاہتے ہیں میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، آج ماں باپ کی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ کر بیٹھے، باتیں کرے، محبت پیار کرے۔ کل کو اللہ کی کوئی چاہت نہیں ہوگی۔ کل کو جنہوں نے اللہ کی چاہتیں پوری کی ہوں گی ان کی ساری چاہتیں کر دی جائیں۔ آج سارا کچھ للہ رب العالمین کے لیے ہے، اور کل کو ساری جنت عدت للمتقین، متقین کے لیے تیار ہوئی ہے۔ پڑھ کے دیکھو اللہ کو۔ آج نہیں ہم نے ان باتوں کو جانا، کوئی بات نہیں، نہ جانو، کچھ نہیں ہوتا اللہ کا، کچھ نہیں ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کچھ نہیں ہوتا سائیں جی کا، ان کا گھاٹا نہیں ہوتا۔ وہ جتنا زیادہ فکر رکھتے ہیں اتنا ان کا بھلا زیادہ ہوتا ہے، ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارا گھاٹا ہمارا ہی کاٹا گیا ہے، ہم ہی مرے ہیں اور کچھ نہیں ہوا۔
اب لعلکم تتقون ہے، کس میں سے ہو کر گزرنا ہے؟ حرام میں سے ہو کے گزرنا ہے۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا۔ جب روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا۔ اور جب حرام میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، نبی رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جیسے انہوں نے آ کے ملاقاتیں ہمارے ساتھ کی ہیں نا، ویسے ہم ان کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہے روزہ۔ لعلکم تتقون ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے میں تو کوئی نہیں ہوا۔ میں نے کب کہا آپ ہو جائیں گے؟ میں نے تو بتایا ہے کہ لعلکم تتقون میں اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اس بات کو، اے نا متقی بننے لگ جائے جی، جان لو اس بات کو کہ متقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون ہے متقین؟ اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، سائیں جی ہیں، ماں باپ ہیں۔ تم ہو گیا، بتاؤ اور میں تمہیں کیا کروں؟ ان کا ساتھ رکھنا۔ قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن مل جائے گا، لیکن نکلے گا یہی جو آج نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن گھر جا کے کہوں میں تو آج متقی بن کے آ گیا، کھلا تیرے ادھا دے متقی بنن دے، یہ نہیں ہوئے گا، یہ نہیں ہوگا۔ سائیں جی آج تک لگے پڑے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آج اس کو بھی پتہ ہے، ہم سارے دیکھ لو مل کر ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں ایک آج گیا، آج رمضان ہے نا سائیں جی، سنا ہے ہم نے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، جو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہی ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ نہیں سنا آپ نے؟ جب اللہ نے تجھے ماں سے ہی کیا ہے، وہی تو ان کا کیا ہے۔ اللہ کے بندے نبی رسول سے تمہیں کیا ہے، وہی تو ان کا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے سے کیا ہے، وہی تو ان کا کیا ہے۔ یہ نہیں سنا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہی ان کے ساتھ جانا؟ نہ ایسے کرو، یہ وقت گزر جائے گا، قسم خدا کی یہ وقت گزر جائے گا۔ جو گزر گیا اس کے لیے رو لو، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے خوش ہو جاؤ۔ موسم خزاں کے اندر ہرن جو تھا وہ رویا کرتا، ہنسا کرتا تھا۔ کسی نے کہا یہ تو موسم خزاں ہے، اس میں تو رویا جاتا ہے، تم ہنس رہے ہو؟ کہا موسم بہار آ رہا ہے، خوش ہو رہا ہوں۔ اور موسم بہار میں رویا کرتا تھا کہ اس کے بعد موسم خزاں آ رہا ہے۔ نہ اس طرح وقت گزارو، فائدہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہو کے رہ جاؤ، اللہ کے نبی کے ہو کے رہ جاؤ، سائیں جی کے ہو کے رہ جاؤ، ماں باپ کے ہو کے رہ جاؤ۔ قسم خدا کی وہ دنیا سے ظاہری پردہ بھی کر کے ہوں گے، ان کے ہو کے تو رہ جاؤ، اللہ کے ساتھ رہو گے۔ کہا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہا اللہ، اللہ بچائے گا۔ اس نے کہا اللہ تو ادھر ہے کہیں نہیں، لیکن اللہ نظر تو نہیں آیا، لیکن کانپنے لگ گیا۔ کانپتے کانپتے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے اٹھا کے فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا حضور اب تو آپ ہی مجھے بچائیں گے۔ فرمایا ہاں میں ہی بچاؤں گا تمہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ بچاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جو بتایا تھا کون بچاتا ہے کون نہیں بچاتا، وہی آپ بتانے آئے تھے۔ کہاں جس طرح اب میں نے تجھے تیری جان بخش دی ہے، جا تو بھی لوگوں کو بچایا کر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔